السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طالبان سے مذاکرات بھی کیے گئے اور پتہ تھا کہ مذاکرات میں کامیاب نہیں ہونا، کیونکہ دوسری سائڈ شاید سنسیئر ہے ہی نہیں، شروع سے ہی نہیں ہے۔ لیکن اس اسنا میں سینکڑوں افراد کی جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں، قیمتی جانیں۔ تو ان کا ذمہ دار کون ہے، جبکہ پتہ تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے اور ایونچولی یہ ہمیں کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ تو پہلے کیوں نہیں شروع کر دیا گیا؟ بشر صاحب، یہ اب انڈکلیئر وار شروع ہو چکی ہے۔ سب سے زیادہ ظلم اور سانحہ یہ ہے کہ ہمارے جو 23 ایف سی کے جوان شہید ہوئے ہیں، اور ہمارا ڈیفنس سیکٹری کہتے ہیں کہ یہ کابل میں ذبح ہوئے ہیں۔ 4 آدمی انڈیا کے ذبح ہوئے تھے یا مارے گئے تھے مقبوضہ کشمیر میں۔ انڈیا نے ساری دنیا کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا تھا۔ کہاں ہے فاطمی؟ یہ کیا بیچتا ہے؟ دیکھیں، یہ پسند کا سودا لگایا ہوا ہے نواز شریف صاحب نے۔ کیا اس کی سٹینڈنگ ہے فارن آفس میں؟ کیا یہ اتنا ٹاپ ایکسپرٹ تھا؟ دیر از ناٹ اے سنگل سٹیٹمنٹ۔ افغانستان کے ایمبیسڈر کو طلب کر کے اس کو چارج شیٹ کرنا چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ ہمارے فوجی جوان اس کی ٹیریٹری میں مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور یہ ناقابل برداشت ہے۔ اس قسم کے نمک حرام لوگ جو ہیں، جو یہاں ہماری روٹیاں پھاڑتے رہے، ہم ان کو ڈیفنس دیتے رہے، ان کو سیکیورٹی دیتے رہے، اب وقت آیا تو ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ لوگ۔ کہاں ہے یہ ملک؟ کہاں ہے اس ملک کی حکومت؟ کہاں ہے فارن آفس؟ کہاں ہے لا منسٹری؟ ایسی لگے ہوئے ہیں یہ ٹی وی کے مذاکرات ہیں۔ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایک طرف سرکار نے جو ٹیم دی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ میڈیا ٹیم ہے۔ میں ایک آدھے کو چھوڑ کر دعوے سے کہہ سکتا ہوں انہوں نے شمالی وزیرستان دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور اب جو واقعات ہو گئے ہیں، ظاہر ہے یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہونا تھا، یہ تو اندھوں کو نظر آ رہا ہے۔ پتہ نہیں ہمیں خوابوں کی دنیا میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ ہمیں خوابوں کی دنیا میں کیوں؟ ساری قوم اس مذاکرات کو سپورٹ کر رہی تھی، ساری سیاسی پارٹیوں نے سپورٹ کی، اور یہ 8-10 دن میں ساری قوم کی سوچ بدل گئی ہے۔ ساری قوم کی سوچ اس قدر بدل گئی ہے کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یار اگر ہماری موت ہی لکھی ہے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کے معاملات کو سدھارنے کے لیے، اگر ہماری موت لکھی ہے تو یہ ہمیں موت قبول ہے۔ ہم اپنے بچوں کو محفوظ پرسکون پاکستان دینا چاہتے ہیں، پرسکون پاکستان دینا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی بات ہے کہ ہمارے منہ میں چھنچھنے آ گئے ہیں، ہمارے منہ میں جھنجھنے آ گئے ہیں، ہم سچ بات سے ڈرتے ہیں؟ یار اگر مسلمان ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ مرنے کا وقت متعین ہے۔ اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو ہم جھوٹے سہاروں کے بھوکے ہیں۔ جھوٹے سہاروں سے کوئی نہیں بچا۔ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو کلیئر کٹ پالیسی لینی چاہیے، ویئر دے اسٹینڈ۔ گورنمنٹ کی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ فوٹو سیشن ٹیم ہے، گورنمنٹ کی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ ٹی وی سیشن ٹیم ہے۔ ان کو اللہ کی طرف سے موقع مل گیا ہے کہ وہ ٹی وی پہ چھونی ڈال کر بیٹھے ہیں، اور رزلٹ کیا ہے جی؟ بگ زیرو، بگ زیرو۔ اور اس رزلٹ نے بھی قوم کو مایوس کیا ہے۔ حکومت جو ہے وہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ مذاکرات ٹی وی یہ کھیلنا ہے اور ٹی وی پہ جلسہ جلوس کرنا ہے، تو یہ بھی ختم ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جس میڈیا کے لوگ خود میڈیا پہ حملے ہو رہے ہیں، دیکھیں اے آر وائی پہ حملہ کی کوشش کی گئی، اور جب میں اے آر وائی پروگرام کرنے گیا مجھے روکا گیا کہ آپ نہ جائیں۔ میں نے کہا میں نے زبان دے دی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس حکومت کے پاؤں زمین پہ نہیں ہے، ہاتھ آسمان پہ نہیں ہے، جو حکومت خلا میں لٹک رہی ہے، نواز شریف صاحب کو بڑی احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور آج دیکھیں خواجہ آصف صاحب نے ایک ڈیفرنٹ سٹینڈ لیا ہے، چودھری نثار صاحب کا ایک ڈیفرنٹ سٹینڈ ہے۔ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اندر سے توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکی ہیں۔ آج میری یہ بات بری لگے گی، آج میری بات قوم یہ مانے گی نہیں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ہر پارٹی، پاکستان کی سیاسی پارٹی اندر سے انتشار اور خلفشار کا شکار ہو چکی ہے، کیونکہ کوئی کلیئر کٹ پالیسی نہیں ہے۔ غریب آدمی کو تو پھینک دیے انہوں نے ٹٹھے کھو میں کہ تم جاؤ جہنم میں، تم بیٹھ جاؤ ٹی وی کے آگے 10 بجے اور 8 بجے، دیکھو کہ ہماری تقدیر کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کے ایشوز بھول جاؤ، ان کے معاملات بھول جاؤ۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اب تو بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ چلائیں گے کہ مذاکرات چل رہے ہیں، نہ مذاکرات چل رہے ہیں، ان کی باری آئی وہ ماریں گے، اور پاک فوج کا جہاں داؤ لگا، جہاں ان کو اطلاع ملی وہ ماریں گے۔
قوم کو مذاکرات بتا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اہم ایشو ساری دنیا میں جو زیر بحث ہے, ساری دنیا میں جن کو فکر ہے, پاکستان کے حکمرانوں کو کوئی فکر نہیں. ان کا کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے, ان کے کوئی رابطے نہیں ہیں. سمیع الحق صاحب کے یا دوسرے لوگوں کے پھر بھی کوئی رابطے ہوں گے, یقیناً ہوں گے, وہ عالم دین ہے. انہوں نے پھر بھی علماء کی ایک کمیٹی بنائی ہے, ایک سیاسی اور رابطے والے لوگوں کی کمیٹی بنائی. انہوں نے تو بالکل کھوتا کھو میں پھینک دیا انہوں نے, اور جس کام کے یہ ماہر ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں, ٹی وی کے اوپر ٹی وی پہ, اور یہ لگے ہوئے ہیں, اور ان کا نہ کام ہے نہ یہ کر رہے ہیں. آپ کو امید کیا ہے کہ جب یہ آپریشن ہوتا ہے تو کیا ہم اس پہ مکمل طور پہ کامیابی سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ مجھ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اپنی ذاتی رائے نہیں دے رہا. دیکھیں, فوج ہوتی ہے, اور الٹیمیٹلی نقصان بہت ہوگا, کیونکہ یہ مارچ کا مہینہ جو ہے, میں بہت پہلے کہہ چکا تھا, اس میں خون خرابہ ہوگا. وہ ریئیکٹ کریں گے, ان کے اندر کے معاملات دیکھیں. جو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ دو قوتوں نے فیصلہ کرنا ہے جی. ایک طالبان کی قوتوں نے, ایک پاکستان کی عظیم افواج نے, اور باقی یہ جو بیٹھے ہیں یہ ایسے ہی بیٹھے ہیں. میں نے پرسوں ہی کہہ دیا تھا جب راحیل شریف صاحب مل کر گئے کہ فوج کا ایک برداشت کا پیمانہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج کی لاشیں اٹھیں اور فوج جو ہے وہ تماشائی بنی رہے اور خاموش بیٹھی رہے. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے واقعات اس وقت ٹرن لے لیتے ہیں جب فوج کی لاشیں گرتی ہیں, کیونکہ فوج کی لاش گرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کی حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے. ان کو صرف ایک گرین سگنل کی ضرورت تھی, وہ آپ سے اور کچھ نہیں چاہتے تھے, لیکن یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں. یہ کوشش کر لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ مذاکرات کا چھنچنا بھی چلتا رہے گا, اور جس کا جہاں ہاتھ پڑے گا وہ ہاتھ بھی ڈالے گا. حکومت نام کی اب اس ملک میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک ٹی وی شو لگے ہوئے ہیں, ٹاک شو, اس میں بھی بیٹھا ہوا ہوں اور حکومت بھی بیٹھی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کس حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ الیکشنز کے دنوں میں زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی, بالوں سے گھسیٹنے کی باتیں کی گئی ہیں, کشکول توڑنے کی باتیں کی گئی ہیں, بھیک لینے پہ لعنت بھیجی گئی ہے, اور اب وزیر خزانہ جو ہیں وہ بڑے فخر سے آگے کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے وعدہ کر لیا اتنی ہمیں بھیک دینے کا, برٹن نے ہم سے یعنی عہد کیا کہ وہ ہمیں اب پیسے دیں گے. پوری قوم اب بھکاری بنتی جا رہی ہے. تو الیکشن سے پہلے ان کی گفتگو اور الیکشن کے بعد ان کی گفتگو, کیا اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ مبشر صاحب, میں اب آپ سے کیا عرض کروں. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ بلا وجہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو فارغ کرے. 11 دن یہ بیٹھے رہے ہیں دبئی میں آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے. آئی ایم ایف نے اتنے ہی پیسے دینے ہیں جتنی ان کو قسط درکار ہے. آپ ذرا یہ توجہ کریں کہ پاکستان میں جب خدا نخواستہ جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو چوہے بھاگتے ہیں. اس ملک کے فائنینشل چوہے بھاگ رہے ہیں, اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں. آپ اندازہ, آپ کسی ایجنسی کو کہیں کہ آپ دیکھیں کہ افغانستان سے یا پشاور سے حوالہ لگنے کی کتنی بڑی تعداد ہے, کتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے یہاں پہ. ایک چوروں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں سٹاک ایکسچینج پہ, کبھی اوپر لے جاتے ہیں, کبھی پاکستان کی سیاست کی طرح کبھی نیچے لے آتے ہیں. یہ چند لوگوں کا, جس طرح پاکستان کی دیکھیں مافیا ہر جگہ, ایک 7 خاندانوں کا مافیا حکمران اور سیاست میں, اور ان کے 30 بچے ہیں. اسی طرح سٹاک ایکسچینج کا مافیا ہے, اسی طرح بینکوں کا مافیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس کو نجکاری کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں میٹرو بس چلانے لگے ہیں, کیا سارا شہر توڑ کے آپ صرف سواری کی سہولت دینا چاہتے ہیں؟ پہلے یہ تو پوچھیں کہ جس منصوبے پہ 2 ارب, یہ اتنے زیادہ میں آپ کو کیا کروں ضدی ہیں کہ سارا علاقہ ہم نے خالی کرایا ہوا ہے ایکسپریس وے کا, اربوں روپے دیے ہوئے ہیں. اس کو چھوڑ کے مری روڈ توڑنے لگے ہیں کہ پتہ لگے کہ یہ بادشاہ سلامت اور تخت لاہور کے فیصلے ہیں, اور تخت لاہور نے جناب علی یہ میٹرو بس چلا دی ہے. بے شک ساری دکانیں اجڑ جائیں, بے شک لوگ اجڑ جائیں, بے شک سارا کاروبار تباہ ہو جائے, ان سے کوئی غرض نہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ دیکھ کے کریں کام شروع, کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور مقابلہ سخت ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ 2014 اس حکومت کا فائنل سال ہے. اس نے اگر ڈیلیور نہیں کیا, اور جو کہ نہیں کر رہی یقیناً, اور 2014 میں ایک بجٹ دے لیں, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اور اگر یہی حالات رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک اس طرح چل سکتا.
تو پھر ملک کا کیا لنگڑے، ہوگا؟ لولے، بہرے، نااہل، نکمے، نلائق، یہ ملک کی باغ دوڑ. 1,00,000 آدمی مرنے سے زیادہ بڑا نقصان ہے. 1,00,000 آدمیوں کے مرنے سے زیادہ نقصان ہے کہ اگر ملک پر نااہل قیادت مسلط ہو جائے. اور کیا روش ہے آپ دیکھیں کہ جو انٹیریئر منسٹر ہے اس کو کونے پہ بٹھا دیا ہوا ہے. آپ ٹی وی فوٹیج دیکھیں، انٹیریئر منسٹر جس کا مسئلہ ہے اس کو کونے پہ لگا دیا ہے اور بیٹھے ہوئے سیٹ پر، فرنٹ سیٹ پہ کوئی اور لوگ ہیں. اور میں دعویٰ کرتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ سرکاری ٹیم میں بھی، میں طالبان کی ٹیم سے، سمیع الحق صاحب سے میری 1-1.5 گھنٹہ سعودی ایمبیسڈر نے جو کھانا دیا تھا کنگ کو، سعودی کراؤن پرنس کو، میں میری سیٹ کے ساتھ تھے. سو میں تو، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہی اگر مذاکرات ہو سکتے ہیں تو ہو سکتے ہیں، ان کا کون ہے وہاں پہ؟ سو یہ دیکھیں 22-23 لاشیں گری ہیں اور ان میں اتنی جرت نہیں کہ افغانستان کے ساتھ پروٹیسٹ کرے. طالبان کی بات تو چلو بعد کی بات ہے نا، وہ تو شروع ہو گیا کام جو ہونا تھا، اور یہ بڑھے گا ضرور، لیکن الٹیمیٹلی جتنا بھی نقصان ہو اس کے بعد یہ سکون ہوگا. سکون ہی ملک اور قوم کی سلامتی کی ضمانت ہے. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں. وی کم بیک ٹو ہم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. تو شیخ صاحب، وہ کہاں گئے زرداری کو گھسیٹنے والے؟ ان کو پوچھے گا؟ آپ پوچھیں گے؟ سر جی، یہ سارے ایک ہیں. صرف قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، عوام الناس کے ساتھ. یہ چند بزنس مین، چند لٹیرے، چند قومی ایسٹس کو خریدنے والے لوگ، آپ ان کی ساری اپوائنٹمنٹ دیکھیں. آپ پی آئی اے میں دیکھیں یہ کون لوگ ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو مالشیے تھے پرویز مشرف کے، اور وہ پوری جو بستی انہوں نے دی شوکت عزیز سے لے کے تو سارے لوگوں کو پرویز مشرف تک، یہی تھے ڈیلر. کون ہے جو زکوٰۃ میں لگائے ہیں؟ ان کے لوگ جو ان کو اس میں لگائے ہیں بیت المال میں. کون ہے جو لگائے ہیں نجکاری پہ؟ کیا ان کا سٹیٹس ہے؟ اس لیے کہ ایک ڈگری ہے، یا ایسی ڈگری والا آدمی دھکے کھا رہا ہے. جی دھکے کھا رہا ہے، اس کی کوئی شناسائی نہیں ہے. کیا آگاہ کیا فاطمی کو؟ یہ فاطمی ٹیسٹ، ذرا سا ٹیسٹ آیا تو دانتوں کے نیچے زبان آ گئی ہوئی ہے ان کی. اور کیا ہے صدر جو لگایا ہے انہوں نے؟ میرا مذاق اڑا رہے ہیں یہ قوم کا. اور ڈیلیوری کہاں پہ ہے؟ آپ فینانس منسٹری کی جو بہت بڑی، یہ کہہ رہے ہیں جناب علی کہ انہوں نے دوارکا کا قلعہ فتح کر لیا ہے. آپ عام آدمی کو پوچھیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کہاں کھڑی ہے. اور پنجاب میں دیکھیں 8 آدمی کل قتل ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی نے مار دیا ہے، اور گیٹ بھی کھلا ہوا تھا. ایک کامن سینس والا آدمی سوچ سکتا ہے یار 8 آدمیوں کو ہتھوڑے میں کینسر کا مریض مار کے اور خواب اوور کھا کے سو گیا. یہ اس ملک کے پنجاب کے بارڈروں پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب راول پنڈی میں ہتھوڑا گروپ آیا تھا تو ہم نے یہ ان کو جب پکڑا تھا، صبح صبح رات ڈھلتے وقت جو آپریشن کرتے تھے، ان کے ڈانڈے ملک سے باہر ملتے تھے. لاہور کی پولیس پنڈی سے منگا لے فائلیں. میں نہیں مانتا، بے شک فنزک رپورٹ جو مرضی آئے کہ کینسر کے مریض نے ان کو زہر دے کے، نشہ آور پلا کے اور ان کو ہتھوڑے مارے. اس ملک کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا ہے. ساری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے، ساری پارٹیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. اس ملک کے غریبوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان کی آواز بھی بلند ہونی چاہیے. اور سارے لوگوں کو فکر ہے، صرف ان آدمیوں کو پاکستان کی فکر نہیں ہے جن کے پیسے باہر موجود ہیں، ان کے پاس ویزے پکے لگے ہوئے ہیں، پکے ٹھپے لگے ہوئے ہیں. جس وقت جائیں گے جہاز پہ چڑھ جائیں گے، بیٹھیں گے اور یہ ملک چھوڑ جائیں گے. مبشر صاحب، آپ نے اور میں نے یہاں جینا اور مرنا ہے. سو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. اور پیپلز پارٹی کو یہ گھسیٹیں گے، توبہ کریں جی، توبہ کریں. یہ گھسیٹنے کو چھوڑیں. یہ وہ افتتاح بھی اکٹھے کر رہے ہیں جس کوئلے میں پتہ نہیں سلفر کبھی ختم ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے. 4تھی دفعہ افتتاح ہونے جا رہا ہے. دیکھیں اس ملک میں لوگ ریکارڈ بھول جاتے ہیں. ابھی ہم نے بھاشا ڈیم کا مشرف صاحب نے افتتاح کیا ہے. بھاشا ڈیم کا گیلانی صاحب نے 2 دفعہ افتتاح کیا ہے. بھاشا صاحب کا نواز شریف صاحب سر رزلٹ کیا ہے؟ آج خبر دی جا رہی ہے کہ ہم تاجکستان، او بابا تاجکستان آئیں گے کہاں سے، لائیں گے کہاں سے، جائیں گے کہاں سے؟ کوئی آپ کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا یار. ساری کی ساری کارروائیاں ٹی وی کی حد تک ہیں. آن ریکارڈ یہ بات ہے کہ 0 انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اس ملک میں.
زیرو انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اور اس جگہ پہنچ چکا ہے ملک کہ فیصلے کی وقت ہے، فیصلے کی گھڑی ہے. اگر آپ فیصلے نہیں کر سکیں گے تو مسلط رہیں گے، گھسیٹتے رہیں اپنے آپ کو، قوم کو، لیکن نہ قوم آپ کے ساتھ ہوگی نہ ملک آپ کے ساتھ ہوگا. تو یہ سعودی بار بار کیا فیصلے کرنے آ رہی ہیں یا کیا فیصلے کرانا چاہ رہے ہیں ہم سے؟ یہ مبشر صاحب دیکھیں، ساری اسلامی دنیا میں امریکہ نے کیا پالیسی اختیار کی؟ ڈکٹیٹر تھا صدام، آج وہاں اس کی فوج کو توڑا. عراق میں دن کو لڑتے ہیں، شام کو وہ لیبیا میں چلے جاتے ہیں، شام کو وہ سیریا میں چلے جاتے ہیں، شام کو سیریا سے نکلتے ہیں دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ساری اسلامی دنیا اور سعودی عرب پاکستان کا، دنیا کا ایک مسلمانوں کا ایک مینار ملک ہے اور اس کے اندر بھی انتشار پیدا کیا جا رہا ہے. ان کی کچھ باتیں ہیں، کچھ مسئلے ہیں، اور باقی اگر آپ نے اس ملک میں دنیا سیاست میں آپ کے ساتھ صرف ایک سعودی عرب رہ سکتا ہے اور چین رہ سکتا ہے، باقی تو آپ کی چھٹی ہو چکی ہے. ایران نے کہا ہے کہ ہم اپنی فوجیں داخل کریں گے. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ دیوار بنائی ہے، ایران کے ساتھ بارڈر دیوار بنائیں گے، پھر کابل کی دیوار، کہاں کہاں دیوار بنائیں گے؟ دنیا دیواریں گھیر رہی ہے، ہم دیواریں بنا رہے ہیں اور ہمارے تینوں پڑوسی ہم سے نالاں بیٹھے ہیں. اور اس حد تک نالاں ہیں کہ دیکھیں کہ ایک ایران کے ملک کا وزیر داخلہ جو ہے وہ ہمیں تھریٹ کرتا ہے کہ ہم فوجیں داخل کر دیں گے. انڈیا کو تو پتہ ہے کہ ہم اس ملک کو اندر سے توڑ رہے ہیں، جو ملک اندر سے ٹوٹ رہا ہے اس کو باہر سے حملہ کر کے اس کو متحد کر دیں گے. اس لیے وہ ایسی غلطی تو نہیں کرے گا، اپنے اس مشن پہ لگا رہے گا. بلوچستان میں اور پاکستان میں اور پنجاب کو اب یہ ٹارگٹ بنائیں گے لوگ. اگر بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب محفوظ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کی مناسب سوچ نہیں ہے. اب اگلے حملے پنجاب میں ہوں گے، اور جس طرح کراچی جل رہا ہے، کوئٹہ جل رہا ہے، جس طرح فاٹا جل رہا ہے، پشاور جل رہا ہے، میں نہیں سمجھتا. خانے وال کے واقعے سے آنکھیں کھل جانی چاہیے لوگوں کی. خانے وال میں جو ہمارے ایک میجر شہید ہوئے ہیں اور جس پل پہ ہوئے ہیں اور جہاں وہ ہوئے ہیں، میں اتنا ہی بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ اب پنجاب اگلا ٹارگٹ ہے. وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور حکومت فیصلہ کرے، جو بھی کرنا ہے وہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے کیا کرنا کیا ہے. ہاتھ آسمان پہ لگا لیں یا پاؤں زمین پہ لگا لیں، خلا میں مت لٹکیں. نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ 35 پنجروں کے تحت جو حکومت نے بنائی، جن لوگوں نے، آپ کے خیال میں فیصلہ کریں گے؟ میں تو کہہ چکا ہوں پوری کی پوری ٹیوب پھٹی ہوئی تھی، نئی ٹیوب ڈلنے کی ضرورت ہے. کیا یہ ملک متعامل ہو سکتا ہے کہ اب اس میں نئی ٹیوب بھی ڈلے؟ یہ سارے لوگ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن ہم الیکشن کو تسلیم کرتے ہیں. سمیت ہمارے دوست عمران خان صاحب کی بھی یہی رائے ہے. میری رائے بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح نواز شریف صاحب نے انتظار کیا، 5 سال تک اس ملک کو تباہ ہوتے دیکھتے رہے کہ اگلی باری ہماری باری ہے، اور وہ لوٹ مار کا وہ پیمانہ تھا. ان پہ کوئی کیس چل سکتا ہے جی؟ اب اٹھائیں نا کوئی کیس. کیسے چل سکتے ہیں ان پہ کیس؟ یعنی عقل، ایک کامن سینس نہیں آ رہی کہ ان پہ کیس چلیں گے. اور اب یہ جو ٹائم لے رہے ہیں، دیکھیں ان کے ٹائم لینے میں یہ نہیں کہتا کہ میں جمہوریت کا دشمن ہوں. پھر لوگ سارے کہہ جاتے ہیں میں بابا ملک چلاؤ. جمہوریت اس لیے ہے کہ لوگوں کی رائے ہم آؤ. لوگوں کو تو ٹھڈے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو تو جو لوگوں کے ساتھ سلوک ہے. میں آپ کو پہلے آپ کے پروگرام میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ایم این او کی شکلیں دیکھتا ہوں قومی اسمبلی میں، ان کے چہرے اترے ہیں نون کے. وہ کہتے ہیں شیخ رشید جو تو کہتا ہے کہتا سچ ہے. اب میں کتنا اکیلے آدمی آواز اٹھاؤں؟ میں تو ان سب لوگوں کو، میں واحد آواز ہوں جو خان صاحب کو بار بار کہتا ہوں، خان صاحب باہر نکلے بغیر گزارا نہیں ہے. اگر تقریروں سے اور تحریروں سے کچھ ہوتا تو میرا خیال ہے پاکستان میں جتنے پروگرام میں نے دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا ہے وہ شاید کسی دنیا کے ملک میں نہیں ہے. لیڈر باہر نکلیں، لیڈر باہر نکلیں، لیڈر باہر نکلیں. باہر نکلیں گے حرکت میں برکت ہوگی. لوگ اسی کو لیڈر مانیں گے جو چوک اور چوراہے میں آئے گا. جو چوک اور چوراہے میں نہیں آئے گا وہ گھر بیٹھا رہ جائے. لیکن لگتا تو یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی جو ہے خاص طور پہ، وہ تو حکومت کا حصہ رہنا چاہتی ہے KPK میں. وہ تو سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، پھر کون آئے گا؟ مبشر صاحب ہماری کوشش ہے نا، لوگوں نے ہمیں 1 سیٹ دی. 100 کینڈیڈیٹ تھے عوامی مسلم لیگ کے، کسی کو 800، کسی کو 400، کسی کو 1000، جن کو ووٹیں دی ہیں. اب KPK میں میری رائے سب کو پتہ ہے.
اب ابھی بھی خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میری رائے غلط تھی کہ کے پی کے میں جب میری خان صاحب سے گزارش ہوئی، دو چیزیں میری خان صاحب سے مختلف آراء تھی. ایک تو میں سمجھتا تھا کہ اس وقت جب انہوں نے الیکشن کرائے ہیں، وہ ابھی چند دن پہلے بھی میری ملاقات ہوئی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ٹھیک فیصلہ تھا. پھر ظاہر ہے ایک پارٹی لیڈر ہے اور کے پی کے میری رائے تھی کہ جانے دیں. دیکھیں نا، کے پی کے عمران خان جس ہمت سے یہ چلا رہا ہے یہ کوئی اور پارٹی نہیں چلا سکتی تھی. اور ساری پارٹیاں، پاکستان کا مزاج کوئی انڈیا کی جنتا پارٹی کا نہیں ہے جی. اور بڑی ہمت کی انہوں نے جو کرپشن میں ایک دو لوگوں کو نکالا، ورنہ ایسے حالات میں کون نکالتے ہیں؟ اس کا کریڈٹ آپ عمران خان کو دیں کہ کرپشن میں انہوں نے 2-3 وزیروں کو نکالا. اس ملک میں کون نکالتا ہے؟ اس ملک میں تو آنکھیں بھینچ لیتے ہیں. لیکن یہ ان کی پارٹی ہے، ان کی پارٹی کی رائے ہے. اصل بات جو کرنے کی ہے کہ یہ پاکستان اپنی سیاست کے اہم ترین کیا کہتے ہیں پل صراط سے گزر رہا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کا نتھار ہو جائے گا، بہت سارے لوگوں کا نکھار ہو جائے گا. جو عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا وہی عزت پائے گا، جو ورنہ حمام میں جائیں گے سارے. یہ شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں. وی کم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. شیخ صاحب، سچی بات یہ ہے کہ بڑا انسان ڈسکریج ہو جاتا ہے، اور کئی باری حوصلے بھی اور ہمت بھی جواب دے جاتی ہے کہ اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اسی اسکرین پہ اربوں کی کرپشن ہم نے بے نقاب کی ہے. بڑے بڑے ہم نے چور، لٹیرے اور ڈاکوؤں کو ان کے مکروہ چہرے ہم سامنے لے کے آئے ہیں. لیکن عدلیہ اب تو کبھی سو موٹو نہیں لیتی، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور جتنا بڑا چور اتنا بڑا عزت دار اس ملک میں، تو کیوں نہ اس ملک پہ واقعی پھر اللہ کا عذاب آئے گا جب ہم لوگ خود چوروں ڈاکوؤں کو عزت دینے لگے ہیں. مبشر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں شاید یہ معاشرہ اب کرپٹ لوگوں کا معاشرہ ہے. یہاں شریف اور دیانتدار اور باصول اور ان کی کوئی اوقت نہیں ہے، ان کی کوئی شناسائی نہیں ہے، ان کی کوئی آواز نہیں ہے. جس کے پاس جتنا بڑا حرام کا مال ہے وہ اتنا بڑا اہتمام ہے اور صاحب وقار ہے. اور اس ملک میں وہ لوگ بڑے بنے ہیں جنہوں نے لوگوں کے مال کو چونا لگایا ہے، اسٹیٹ کو چونا لگایا ہے. آپ کسی بھی پاکستان کے بڑے آدمی کی ہسٹری نکالیں، یا وہ ٹیکس چور نکلے گا، یا وہ بینک کا مال اس نے مارا ہوگا، یا لوگوں کی خواہشیں ماری ہوں گی. کل ایک ٹی وی پرنٹ میں دیکھ رہا تھا، یہ بڑے بڑے شوگر مل والے، وہاں ایک آدمی لگا ہوا تھا جی کہ جناب علی 50 ارب روپیہ ان شوگر ملوں کے ذمہ لوگوں کے کسانوں کا ہے. اب اس ملک میں بڑے آدمی کے منہ سے جو گرتا ہے وہ یہ قوم کھا رہی ہے. اور بڑے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ، میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب نے جتنی اپوائنٹمنٹ کی ہیں میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. اور کوئی اگر اس وقت، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اگر چودھری افتخار ہوتے تو یہ سارے اپنے پی آئی اے والا جس کی ڈوئل نیشنلٹی پہ اس نے چھوڑ کے چلا گیا، چودھری افتخار گیا تو وہ واپس آ گیا. آپ دیکھیں یہ آپ اس ملک میں اپوائنٹمنٹیں جو ہیں وہ ذاتی من پسند کے لوگوں کی ہیں. جس ملک کا، جب اس ملک کا صدر باہر جاتا ہوگا، کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ کونسلر نہیں منتخب ہوا کبھی زندگی میں، صرف کیونکہ دہی بلے اور چاٹ پسند ہے ان کو، وہ مقام پا. اور یہ لوگ ایسے چاہتے ہیں کہ جو جھولی چک ہوں، ان کو میراسیوں کی ضرورت ہے، ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے. کیا نواز شریف صاحب کے ایسی ٹیم نہیں بنا سکتے تھے کہ جو جہاں غلط ہو ان میں جرت ہو کو کہیں کہ میاں صاحب یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے؟ انہیں قبرستان کی ایک ٹیم کی چاہیے خاموشی کے جو ان کا فیصلہ ہو وہ آخری فیصلہ ہے اور ان پہ سب لبیک ہے. اور قوم جو ہے، قوم کا معیار بھی میرا خیال ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ مال والے کی عزت ہے، گاڑی والے کی عزت ہے. جس کی جتنی بڑی گاڑی ہے، جتنا بڑا جس کے ساتھ ڈالے چل رہے ہیں، وہ قائم دائم ہے. ساری دنیا ٹریفک اس کو پہلے نکالتی ہے کہ اس کے پیچھے ڈالے چل رہے ہیں. اور جو آدمی پیدل جا رہا ہے اس کو گاڑی کے نیچے دیتے ہیں، وہ لیاری کی ندی میں گرتا ہے پیدل. اور مفلوق الحال لیاری کی نلی میں ندی میں گرتا ہے. سو ہمیں آپ کیا دیکھیں، اس ملک کا جو سیٹ اپ ہے، جو ہم لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں. ہر ایک آدمیوں میں کمزوری ہے، لوگ سچ نہیں بولتے، لوگ اللہ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں، حکمرانوں کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، ڈی سی او اور آر پی او کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں اور سچ نہیں بولتے ہیں، آنکھیں بھیج لیتے ہیں. اس کبوتر کی طرح یہ ساری قوم ہے جو بلی بھی دیکھ رہی ہے سامنے اور آنکھیں بھی اس نے بند کی ہوئی ہیں. بالآخر بلی کھائے گی.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلی جو ہے بھوک زدہ بلی جس کی بھوک ہی نہیں ختم ہو رہی وہ کھائے گی اس قوم کو اور کھا رہی ہے؟ بھوک تو نہیں ختم ہو رہی کیونکہ 1000 بلین کی نان ٹرانسپیرنٹ پرائیویٹائزیشن دوبارہ شروع ہونے والی ہے اور دوبارہ سے اب تیاری ہے ہڑپ کرنے کی اسٹیٹ کے اداروں کو، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بشر صاحب ابھی تو دیکھیں جس قیمت پہ سٹیل مل اس وقت بکی تھی اور چیف جسٹس نے فیصلہ دیا تھا اور جتنے اربہ روپیہ نقصان ہوا ہے، اور اب یہ جو کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ نہیں جائیں گے پی آئی اے اور ادھر ریلوے شیلوے کی طرف، یہ جائیں گے او جی ڈی سی کی طرف، یہ پی پی ایل کی طرف جائیں گے جدھر ٹریلین روپیز کا نفع ہے، ادھر دیر سے جائیں گے ذرا، یہ جائیں گے بجلی کمپنیوں کے مسئلوں کی طرف۔ پھر میں سمجھتا ہوں ان کا حق ہے، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ قوم بزنس مینوں کو پسند کرتی ہے، یہ پہلے لگاتے ہیں پھر بناتے ہیں پھر کھاتے ہیں، فریج میں لگا کے کھاتے ہیں، دے آر بگیسٹ انویسٹر۔ جب قوم بزنس مینوں کو اور فیوڈلز کو پسند کرتی ہے، اپنے جیسے لوگوں کو، انڈیا کی ہر فلم انڈسٹری کی ہم نقل کرتے ہیں، بال کٹاتے ہیں، کپڑے بنواتے ہیں، اور جہاں وہاں دہلی میں فیصلہ ہوا ہے عام آدمی کے لیے، اس کی نقل نہیں کرتے کہ یار عام آدمی بھی انسان ہے، اگر وہ لوٹے گا بھی کھائے گا بھی چلو اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ ان کی تو زندگیاں آگے ہی اتنی بہتر ہیں، ان کے پاس حساب ہی نہیں ہے کتنی دولت ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں چلو ہمیں الیکشن میں گھی کا ڈبہ مل گیا، چینی مل گئی ہے، ایک کارڈ مل گیا کہ روزگار دیں گے۔ اس ملک میں صرف یہ نہیں تھا کہ نئی روزگاروں پہ پابندی ہے، جو لوگ عبوری لگے ہوئے ہیں وہ بھی مارچ کے مہینے میں فارغ ہو جائیں گے۔ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو بھی اداروں نے کسی کو کیجول رکھا ہوا ہے، ٹیمپریری رکھا ہوا ہے، وہ بھی سب فارغ، اپنا خاندان سارا برسر روزگار کریں گے، غریب کے بیٹے کو بے روزگاری کے سمندر میں دھکا دیں گے، جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جائی، اور دیو ووٹا اور دیو۔ نہیں تو آپ تو مجھے کہہ رہے تھے ابھی کہ مارچ اپریل میں آپ کو یہ حکومت جاتی ہوئی نظر آتی ہے، تو اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ اور طاقتور ہو رہے ہیں۔ دیکھیں میں طاقتور تو دیکھیں اللہ کی ذات ہے، میں تو بہت پہلے سے یہ رو رہا ہوں کہ یہ 2014 نواز شریف صاحب کا فیصلہ کن سال ہے، اگر یہ قوم اسی طرح مردہ اور اپوزیشن مردہ رہی تو پھر اس کو کون روکے گا؟ ایک فوج ہے، فوج کی اپنے اتنے مسائل ہیں اس ملک کی سلامتی کے، اس کی اتنے مسائل ہیں کہ وہ کس کس جگہ سنبھالے گی۔ دیکھیں 1.5-2 لاکھ فوج اس وقت آپ کی فاٹا میں موجود ہے، دونوں بارڈرز میں موجود ہے، اسلامی دنیا کی اس قدر ڈیمانڈ ہے کہ وہ پتہ نہیں پورا کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی ہیں، سکولوں کو وہ دیکھ رہی ہے، پولیس کو وہ دیکھ رہی ہے، پولیس کنٹرول ٹریفک کو وہ دیکھ رہی ہے، تو اب کہاں کہاں وہ فوج جائے گی؟ ایک دن انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ یار ہم نے ان نکمے ناہلے اور نالائقوں کے پیچھے کب تک چلنا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کے لیے، اس ملک کے جو حالات ہیں، یہ اکانومی ٹھیک کرنے کے قابل نہیں ہے، نہ ان سے ٹھیک ہو رہی ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے تو حلوے کی دیگیں پکانی ہے وقت آنے پہ۔ تو کیا فوج ٹیک اوور کرے گی آپ کے خیال میں؟ میں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ میرے پاس ایسی کوئی اطلاعات ہیں، لیکن فوج وہ ہر کام کرے گی جو پاکستان کی سلامتی کے لیے بہتر سمجھتی ہے۔ اور ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں، اگر پاکستان اور جمہوریت کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہونے جا رہا ہے، اور اگر جمہوری نااہل اور نالائق لوگ پاکستان کو گڑھے میں پھینکنے جائیں گے، جب پاکستان کا سوال پیدا ہوگا، فوج اپنا کردار ادا کرے گی۔ تو پھر کب کرے گی؟ تب جب اور لوگ مر جائیں گے، بالکل فاقہ کش ہو جائیں گے، یعنی جب بالکل بھیک مانگنے لگیں گے، لوگوں کے گھر چھن جائیں گے، دکانیں ٹوٹ جائیں گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا، اور سارا لندن میں اور سوئٹزرلینڈ میں ان کے بینکوں میں ہوگا، تب کرے گی پھر؟ یہ نہیں مجھے پتا کب کرے گی اور کب نہیں کرے گی، لیکن یہ لوگوں نے آپ بیل مجھے مار کی خود پالیسی دی ہے۔ یہ خود لوگ جو ہیں ان کو شوق ہے مرنے کا۔ جب آدمی کو ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، نااہلوں، نالائقوں کے ہاتھوں لٹنے کا شوق ہوگا تو میں اور فوج کیا کر سکتے ہیں؟ فوج بھی جب تک لوگ سڑکوں پہ نہیں آتی، ماں بھی تبھی دودھ دیتی ہے جب بچہ روتا ہے۔ اگر یہ قوم شام کے ٹاک شو دے کے سو جائے گی تو پھر تو بات یہ ہے جناب کہ چلیں قوم سو رہی ہے، فوج نہیں آ رہی، یہ کام نہیں کر رہے، تو عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں عدلیہ کا ٹائم سپین اب اس قسم کا ہے
کہ ایک بہت بڑی پیک پہ لے گئے چوئی صاحب. اب عدلیہ کی طرف سے دائر ہے, عدلیہ کے کیسز جو ہیں, عدلیہ کے معاملات جو ہیں, وہ اس طریقے سے وہ نہیں لے رہے, لیکن الٹیمیٹلی عدلیہ بھی اس ملک کا حصہ ہے, انہیں بھی کچھ کرنا ہی ہوگا, وقت آنے پہ کرنا ہی ہوگا. کیا کریں گے؟ اصغر خان کیس کا فیصلہ کر دیں گے, میمو گیٹ کا کر دیں گے, کس کا فیصلہ کر دیں گے وہ؟ میمو گیٹ تو دیکھیں خود نواز شریف صاحب کالا کوٹ اور کالی ٹائی لگا کے گئے تھے, اور اس میں ہی ہمارے دوست اور بھائی شیخ اکرم صاحب اس میں بھی وکیل تھے, آج بھی وہ وکیل ہیں. اور آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ ان کو ٹانگیں گے نہیں, ورنہ میمو گیٹ ایک ایسا گیٹ تھا کہ میمو گیٹ کیس ایسا تھا کہ اس پاکستان کی سلامتی کے خلاف سازش تھی. اگر اس پہ لوگ چپ ہو گئے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو پھر مشرف پہ کیوں بول رہے ہیں سارے؟ اگر اس پہ چپ ہیں تو مشرف کا پھر کیا قصور ہے اکیلے کا؟ دیکھیں مشرف کا تو دیکھیں, مشرف کی بات ان کو اب سمجھ آ گئی ہے, دیر سے سمجھ آتی ہے. مبشر صاحب آپ دیکھیں, وہ جہانگیر کرامت ان کو سیکیورٹی کونسل کہتا تھا, وہ 25 سال پہلے کی بات تھی, انہوں نے اس کو فارغ کر دیا. اب 25 سال بعد یہ سیکیورٹی کونسل پہ آئے ہیں, اتنا بڑا فیصلہ ہے ان کی سوچوں کا, ان کو سمجھ 25 سال بعد آتی ہے. اور مشرف کا کیس میں سمجھتا ہوں کہ ایک درمیانی راستے کی طرف نکل رہا ہے. اگر یہ راستہ نکل آیا تو بہتر ہوگا. باقی اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو انگوٹھا رکھ کر یہ دبانے کی کوشش کریں گے تو انگوٹھے کا جواب پنجے سے بھی مل سکتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ فوج پر انگوٹھا رکھ کر اس کو نیچے کیا جائے, ورنہ آپ کو پنجے سے گزرنا پڑے گا, اور پنجہ جو ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے. دکھ اس بات کا کہ آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. آپ اسی ٹیم سے کھیل رہے ہیں انڈر 19 سے جنہوں نے پہلے آپ کو مروایا, اور اب بھی یقیناً آپ کو مروانے کی طرف لے جا رہے ہیں. شیخ صاحب, آپ کو ایک خبر میں بہت وثوق سے دے رہا ہوں, اور ٹیلی ویژن پہ دے رہا ہوں, پوری قوم کے سامنے دے رہا ہوں, تو سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے اپنی قریبی حلقوں میں متعدد بار یہ بات کی ہے کہ ہمیں کسی طرح فوج اور اس ادارے کو انتہائی کمزور کرنا ہے تاکہ ہماری حکومت اور مستحکم ہوتی رہے. کیا ایسا آدمی جس کی سوچ ہی یہ ہو, اس پہ خود آرٹیکل 6 سپلائی نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں آرٹیکل 6 تو بڑا ہی انہوں نے عام جمعہ بازار بنا دیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جب یہ سوچتے ہیں تو ان کا ایک بڑی واضح سوچ ہے کہ نہ ان کی اپوزیشن ہے, لوگ باہر نکل رہے ہیں. ایک فوج ہے جو حساس ہے اور جو آرگنائز ہے, جو ملک کی سلامتی کی نشانی ہے, جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے, جو جیتتی ہارتی پاکستان کے لیے اور جیتی اور مرتی پاکستان کے لیے, اس کا خوف ہونا ایک یقینی بات ہے. اور ابھی ان کے دل سے وہ غبار نہیں اترا ہوا, اور وہ خوف باوجود اس کے کہ وہ اپنے تائیں بہت ساری کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں میں مقبول ہوں. وہ روز بروز غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیوں میں اوپر انہوں نے ٹوکرا دیا ہوا ہے, اندر ان کے انتشار پھیل رہا ہے, اندر ان کے مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں ساری پارٹیاں. میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, اور اس کا اثر جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں. انہوں نے آن بورڈ کر لیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کو, اور وہ سمجھتے ہیں بعض کچھ پارٹیاں, دیکھیں نا کیسی تقسیم ہوئی ہے, کچھ پارٹیاں مذاکرات کی حامی جا رہی ہیں اور کچھ پارٹیاں کھل کر آپریشن کی بات نہیں کر سک رہی. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ان پہ خوف ہے. اور اگر کوئی بھی شخص نواز شریف کی جگہ ہوتا تو وہ یہی سوچتا کہ بھئی ان کے لیے خطرہ کس طرف سے ہے. یقیناً ان کی طرف سے جو عوام بھی نہیں نکل رہے, سیاسی پارٹیاں بھی نہیں نکل رہی, تو ایک ادارہ ہے جس کی سب طرف نظر ہے, جو آنکھیں کھلی ہیں اور بولتے کم ہیں وہ, اور جو ان کا بولنے والا ادارہ ہے وہ تو ویسے ہی میرا خیال ہے چپ شاہ بنا ہوا ہے. شیخ رشید, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. یہ تھے جی شیخ رشید احمد, عوامی مسلم لیگ کے سینئر رہنما. چلتے چلتے آپ کو میں ایک بار بتاؤں کہ میر شکیل الرحمان اور بابا جی, ان کی ایک بہت بڑی چوری جو ہے وہ پکڑی گئی ہے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں اس کو بے نقاب کروں گا آپ کے سامنے, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح یہ لوگ, اور یہ لوگ کا مطلب میڈیا جو ہے, میڈیا بھی ان چوروں کے اندر شامل ہے کہ جو اس ملک کو لوٹنے کھسوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. میرا صرف اور صرف ایک مطالبہ ہے اس پوری لڑائی میں, چاہے وہ میر شکیل الرحمان ہو چاہے وہ کوئی اور ہو, کہ میڈیا سب پہ انگلی اٹھاتا ہے. میڈیا کی اپنی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ میڈیا کے اپنے کردار جو ہیں اس کے اوپر کیا کیا شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں, اور خود جو ان کی اپنی اور ہماری یا کسی کی بھی
میڈیا آرگنائزیشنز میں اپنے ہی جرنلسٹوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کا سدباب کیا جائے. اگر میڈیا اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا، اگر جوڈیشری اکاؤنٹیبل نہیں ہوگی لوگوں کو، تو پھر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.